اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کی آمد ہے اور ہم اس ماہ مبارک سے استفادہ کرتے ہوئے قرآن پاک کی صحبت میں ایک مختصر سا وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس وقت میں ہم قرآن پاک کے مفاہیم کا خلاصہ، اس کے چند گلمسز یا اس کی سمری، اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ تفصیل کے لیے اور تفسیر بیان کرنے کے لیے تو زیادہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اس مختصر سے وقت میں کوشش اس بات کی کریں گے کہ اپنے اندر قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی جستجو اپنے اندر پیدا کر سکیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے جو پوائنٹس ہیں وہ سلائڈز پر آپ کے سامنے آتے جائیں گے۔ بہتر ہوگا کہ ترجمہ قرآن ہم کھول کر بیٹھیں اور 15 سے 20 منٹ سکون کے ساتھ قرآن کی صحبت میں ہم وقت گزاریں۔ ڈائری اور پین بھی اپنے ساتھ رکھیں تو بہتر رہے گا، پھر اس پر سوچیں، اور ہاں، اپنے لیے عمل کے کچھ نکات ضرور نوٹ کریں۔ کوئی ٹو ڈو لسٹ، کوئی ٹو ڈو پوائنٹس ضرور تیار ہونے چاہیے کہ جب ہم پورا قرآن مکمل کر لیں گے انشاءاللہ تو سورہ فاتحہ سے والناس تک قرآن سے کچھ کرنے کے کام میرے پاس ترتیب سے موجود ہوں۔ عزیز ساتھیوں، یہی تو صراط مستقیم ہے، یہی تو وے ٹو سکسس ہے، یہی تو وے ٹو جنہ ہے، اور یہی قرآن کریم کو پڑھنے کا، سمجھنے کا اصل مقصد ہے۔ ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز سورہ فاتحہ سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے۔ مکی دور میں نزول قرآن کے آغاز میں نازل ہونے والی پہلی مکمل سورت ہے۔ اس سے قبل سورہ علق، سورہ مدثر، سورہ مزمل کی چند ابتدائی آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھیں۔ فاتحہ کا لفظ فتح سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کھولنے والی، اوپننگ کرنے والی، یعنی قرآن کریم کی تعلیمات کا افتتاح یا آغاز۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن، جامع القرآن، اساس القرآن، سورہ حمد، سورہ شفا، سورہ صلاۃ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ مزید اس کی فضیلت اور اہمیت قرآن و حدیث کے مطابق ہم کو جو معلوم ہوتی ہے، اس کو 7 مثانی یعنی 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات کہا جاتا ہے۔ ہم کاؤنٹ کریں تو دن بھر کی فرض نمازوں میں ہم اس کو 17 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ وتر اور سنت بھی شامل کر لیں تو 32 ٹائمز پر ڈے ہم اسے پڑھتے ہیں۔ نوافل کے ذریعے یہ تعداد مزید بڑھ جاتی ہے۔ غور کریں اس سورت کو اللہ نے بار بار کیوں پڑھوایا ہے؟ کیونکہ آسمان سے فتنوں کی بارش ہو رہی ہے، گمراہی اور بربادی کے فتنے، عقائد و نظریات کی گمراہی ہے، اخلاق و تہذیب کی بے راہ روی ہے، لبرلزم، سیکولرزم، مٹیریلزم، ایتھزم، ان کے فتنے دن اور رات ہیں۔ صبح و شام ہمارے ارد گرد کا پورا ماحول، پورا نظام زندگی پولیوٹڈ ہے۔ اس سے پروٹیکشن کے لیے، اس کی کلیننگ کے لیے، اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی ہدایت اور اس دعا کو بار بار مانگنے پر متوجہ کیا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، قرآن پاک کی تعلیمات کا نچوڑ، خلاصہ، اور سورہ فاتحہ کا نچوڑ یا سورہ فاتحہ کا محور، سورہ فاتحہ کا سینٹرل پوائنٹ اہدنا الصراط المستقیم ہے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی درخواست۔ اس سورت کو ذیلی مضامین کے اعتبار سے ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ آداب دعا، دوسرا استحقاق دعا، تیسرا اصل دعا، اور چوتھا وضاحت دعا۔
آداب دعا میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آداب دعا مانگنے کا سلیقہ، تہذیب، ادب اللہ تعالیٰ ہم کو سکھا رہا ہے کہ جس ہستی سے مانگ رہے ہو اس کی تعریف، اس کا تعارف، اس کے احسانات، اس کے مرتبے کا ذکر کرو، اعتراف کرو۔ الحمد، تمام تعریف و شکر اللہ کے لیے ہے، کیونکہ نہ صرف اس کا حسن و خوبی تمام و کمال ہے، بلکہ سارے احسانات، ساری مہربانیاں اس ہی کی ہیں۔ اگر مخلوق میں کوئی خوبی اور تعریف ہے تو وہ بھی صرف اسی کی عطا ہے۔ ماں کے اندر ممتا کا احساس، باپ کے اندر شفقت کا جذبہ، پھولوں میں حسن اور خوشبو، بچوں میں معصومیت، سب اللہ کی عطا ہے۔ اپنے اوپر نظر ڈالیں، ہمارے اپنے پاس دیکھنے، سننے، بولنے، سونگھنے، چکھنے، چلنے، پھرنے، سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں اور قوتیں عطائے ربی ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی اس کا مستحق ہے کہ ہم اس کے گرویدہ، پرستار، احسان مند اور شکر گزار ہوں تو وہ خالق کمال ہے، نہ کہ صاحب کمال، اور یہی توحید ہے۔ یعنی اس کی ربوبیت کا، رحمانیت کا، رحیمیت کا، مالکیت کا اقرار کیا جائے، اور یہ اقرار جذبہ شکر پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا تعارف اور اللہ کی تعریف اللہ سے تعلق پیدا کرتی ہے۔ یہ تعلق ایمان کا تعلق ہے، یہ تعلق دل کا تعلق ہے، یہ تعلق شکر کا تعلق ہے، اس طرح کہ پھر اس کی بات سننے اور اس کا حکم ماننے کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ رب العالمین، عالمگیر ربوبیت کا اعلان ہے کہ اللہ ہی سارے عالم کا رب ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوقات بشمول انسان جسے اس نے اشرف المخلوقات قرار دیا، ہم سب کا رب، ہم سب کا پیدا کرنے والا، پالنے والا، ہماری دیکھ بھال کرنے والا، ہمیں پروان چڑھانے والا، ہمارا آقا اور مالک صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اور وہ کیسا پالنے والا ہے اور کیسی دیکھ بھال کرنے والا ہے کہ جس کی صفت رحمانیت اور رحیمیت اس کی دوسری تمام صفات پر غالب ہیں۔ اس کی رحمت میں شدت ہے، جوش ہے، بلندی اور گہرائی ہے، وسیع العام رحمت ہے، مومن اور کافر سب پر ہے، 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے۔ جبکہ صفت رحیمیت کا اظہار اس کی مستقل اور دائمی رحمت کی نشاندہی کرتا ہے۔ آخرت تک کی وسعت جس رحمت میں ہے، آخرت میں یہ رحمت صرف اہل ایمان پر ہوگی، اور یہی اس کی رحیمیت ہے۔ مالکی یوم الدین، یعنی وہ مالک ہے، اس کے اقتدار و اختیار کی وسعت دنیا سے آخرت تک ہے، اس کی بادشاہت دنیا سے آخرت تک ہے۔ اس بات کا اظہار کہ صرف دنیا ہی میں نہیں، آخرت میں بھی بادشاہت صرف اسی کی ہوگی۔ ہمیں یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ صرف مہربان ہی نہیں کہ جیسے چاہو جیو، اللہ بڑا مہربان ہے، وہ سب کچھ معاف کر دے گا۔ اس غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے ہمیں احساس دلایا گیا ہے کہ پلٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، اسی کو حساب کتاب دینا ہے، اپنے ہر سوچ، فکر، عمل، پسند ناپسند کی جواب دہی اسی کو کرنا ہے، اور پھر اس کے مطابق جزا یا سزا اسی کے دربار سے ملنی ہے۔ اس کی ربوبیت اور رحمت کی بنا پر اس سے محبت ہی نہیں کرنا، بلکہ اس کے حضور جواب دہی کے احساس سے اس سے ڈرنا بھی ہے، اور اس کی ناراضگی سے بچنے کی فکر بھی کرنا ہے۔ اب آتے ہیں استحقاق دعا کی جانب۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جس کی اطاعت و فرمانبرداری کی جاتی ہے اسی سے دعا کا استحقاق رکھتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، ذرا ٹھہر کے سوچیں، کیا واقعی ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہیں؟ کیا اپنی حاجات کے لیے صرف اسی کا در کھٹکھٹاتے ہیں؟
ہم وہی چیز مانگتے ہیں نا جس کی خواہش اور ضرورت ہمیں ہوتی ہے، اور اس سے مانگتے ہیں جس کے بارے میں یہ جانتے ہو کہ وہ دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ علم کا، ہدایت کا سرچشمہ صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اصل دعا اہدنا الصراط المستقیم، ہمارے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ عقیدہ، اخلاق و معاملات، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر دائرے میں ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری آئیڈیالوجی، ہمارا وے آف لائف وہ ہو جو بالکل درست ہو، ہر طرح کی کمی بیشی سے، افراط و تفریط سے پاک ہو، جس میں کوئی غلطی اور خرابی نہ ہو، جس پر چل کر دنیا میں بھی ہمیں عزت و سرفرازی، رحمت، برکت اور سکون مل سکے، کامیابی حاصل ہو سکے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آخرت میں بھی اللہ کی رضا اور اس کی جنت ہم کو ملے۔ ان کا راستہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہو اور جو گمراہ ہوئے ہوں۔ یہ وضاحت دعا ہے۔ کتنا لطیف احساس ہے نا کہ اس سیدھے راستے کو فردر اسپیسیفائی کر کے بالکل پن پوائنٹ کر دیا جائے۔ پریکٹیکلی صراط مستقیم کے حوالے سے ہمیں کن کو فالو کرنا ہے، کون لوگ ہمارا رول ماڈل ہوں گے، انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگ ان کو قرار دیا ہے، یعنی جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان کو اللہ تعالیٰ انعام یافتہ قرار دیتا ہے، اور ہر دور کے لیے ان لوگوں کو رول ماڈل قرار دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو اس مٹیریلسٹک ورلڈ میں بظاہر بڑے کامیاب، خوشحال، ترقی یافتہ نظر آتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ گمراہی اور بے راہ روی کی انتہا پر ہوتے ہیں اور پوری دنیا کو ظلم اور فساد سے بھر دیتے ہیں۔ وہ تو اللہ کے غضب کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور یہ عارضی اور نمائشی انعامات تو پہلے بھی فرعونوں، نمرودوں اور قارونوں کو ملتے رہے ہیں، اور آج بھی اس موجودہ دنیا میں بڑے بڑے ظالموں، بدکاروں اور گمراہوں کو ملے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی سکسیس ڈیفینیشن کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہود کو مغضوب علیہم قرار دیا، یعنی جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور عیسائیوں کو گمراہ قرار دیا۔ ان دونوں کے راستے سے ہمیں بچنا ہے۔ سورہ فاتحہ میں بتاتی ہے کہ جب ہم ہدایت کے راستے کی دعا مانگیں گے تو اس کے ساتھ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ جو لوگ اللہ کے نام سے سرفراز ہوئے ہدایت کے راستے پہ چلتے ہوئے، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ یہی صراط مستقیم ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے، اور قرآن اس کا جواب یا قبولیت دعا کی شکل ہے اللہ کی جانب سے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ بندہ یہ ہے وہ صراط مستقیم جس کی تو نے مجھ سے دعا کی ہے۔ آج کے اس ساری گفتگو سے جو اصول ہم لیتے ہیں وہ یہ کہ ایک تو راہ راست کی دعا ہمیں اللہ سے کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی راہ راست کی جستجو اور کوشش، اور اس کے لیے ہدایت کی نیت سے قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش ہمیں کرنا ہوگی۔ آج سے الحمدللہ اس کا آغاز ہم کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ والناس تک اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھتی ہوں، سورہ فاتحہ سے آپ کے پاس کیا فوڈ فار تھاٹ ہے، کیا پوائنٹس ٹو ڈو ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس ہوم ورک کو کر کے کل آپ ہمیں انفارم کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔